در ہٹکے میں خوش آمدید. ذرا کھوڑو وسط اللہ خان شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. غزہ میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے وہ آج کل نظروں سے بظاہر اوجھل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں پہ جو ان کا کرب ہے، جو ان کی مشکلیں ہیں، اس میں کوئی کمی آئی ہے. وہاں پہ زبردست بارش ہو رہی ہے جس سے فلسطینیوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں. پروگرام کے آخر میں ہم اس کا ذکر کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز اپنے ملک میں ہونے والی بظاہر ناانصافیوں کا. شہر اقتدار سے جب بھی ہمارے پاس خبریں آتی ہیں تو وہ پارلیمان، سپریم کورٹ اور طاقتور لوگوں، طاقتور شخصیات کے بارے میں ہوتی ہیں جو روز کی ہماری ہیڈ لائنز بنتی ہیں. لیکن اس شہر میں عام لوگ بھی بستے ہیں جن کا درد، جن کا کرب جو ہے وہ آئے دن کی جو نیوز سائیکل ہے اس میں کہیں دب جاتا ہے. پروگرام میں ہم بات کریں گے ناجائز تجاوزات کا، غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کا، جس کے خلاف کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA نے ایک زبردست آپریشن شروع کیا ہوا ہے. آج کا نہیں ہے، حالیہ چند برسوں کا ہے. PTI کے دور میں بھی اسلام آباد کی کچھ آبادیوں کو روندا گیا، وہاں سے لوگوں کو نکالا گیا، اور حال ہی میں چند ہفتے پہلے اسلام آباد میں ایک آبادی ہے جس کا نام ہے مسلم کالونی. یہ آبادی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے چند کلومیٹر پر واقع ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس کے عقب میں ہے. ڈپلومیٹک انکلیو جو ہے اس کا بھی ایک کونا اس آبادی سے لگتا ہے. یہ آبادی آج کی نہیں ہے، پچھلے 50 سال سے یہاں پر قائم ہے. ہزاروں فیملیز یہاں رہتی آئی ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں، ان کے میٹر ہیں، کنیکشنز ہیں. ایک لائیو کالونی یہ جگہ رہی ہے. پچھلے دنوں وہاں پر CDA نے اپنا ایک آپریشن کیا. بھاری نفری لے کر وہاں پر وہ پہنچے. وہاں پہ موبائل سگنلز بند کر دیے گئے، لائٹ بند کر دی گئی، محاصرہ کیا گیا. کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. آئی وٹنسز کہتے ہیں کہ وہاں پہ ڈرونز بھی اوپر سے فلائی کر رہے تھے، اور ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا جس میں اس پورے علاقے کو ملیا میٹ کر دیا گیا. یہ خبر ہمارے میڈیا میں چلائی نہیں گئی، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن جب ہمیں یہ پتہ لگا تو ہم نے اسلام آباد میں اپنے رپورٹر طاہر نصیر سے درخواست کی کہ بھائی ذرا جائیں، پتہ لگائیں کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے. وہ وہاں گئے کل، انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے بات کی اور یہ رپورٹ بھیجی. جی دیکھیں، اس وقت میں بریمام کی مسلم کالونی میں موجود ہوں. 54 سال سے یہ قائم تھی. آج سے 2 ہفتہ قبل اگر جائیں تو یہاں پہ معمولات زندگی بحال تھی، لیکن آج اس علاقے کی جو صورتحال ہے کہ پوری یہ بستی ملیا میٹ کر دی گئی ہے. طاقت کے زور کے اوپر یہ آپریشن کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ جب آپریشن کیا گیا تو اس وقت کی اطلاعات یہ موصول ہو رہی تھی کہ تمام موبائل سگنلز جیم کر دیے گئے تھے. رات کی تاریکی میں یہ آپریشن کیا گیا تھا، اور جو بھی یہاں پہ ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا تھا تو یہاں پہ جو پولیس تعینات کی گئی تھی فوری طور پر اس کو گرفتار کر لیتی تھی. یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں میرے ساتھ یہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. نام آپ کا کیا ہے؟ کب سے رہائش پذیر تھے؟ تو کیا آپ کو متبادل پلاٹ فراہم کیا گیا تھا؟ سر میرا نام محمد بشیر ہے. میری پیدائش بھی یہاں کی ہے، یہاں ہی پلا بڑا ہوں، یہاں اسکول داخل ہوا ہوں. سر ہمیں کوئی پلاٹ نہیں دیا گیا. CDA کی طرف سے جو اپنے من پسند بندے تھے ان کو انہوں نے دیے، باقی کو جن کے بچے زیادہ تھے یا جو بھی تھا انہوں نے کہا کہ فیملی میں کراتے ہیں. کچھ بھی نہیں کرایا. جب آئے تو ہم ڈیوٹی پہ واپس آئے تو دیکھا تو پولیس والے اٹھا کے لے گئے بغیر بتائے. انہوں نے جیل بھیج دیا. جیل میں 7 دن نکال کے جب واپس آیا تو بالکل گراؤنڈ بنا ہوا تھا، بچے باہر بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے بابا گھر پھر کیا. تو پھر بچے کو سمجھایا، پھر اوکا سوکا کر کے 2 دن تو یہ ٹھنڈی جگہ میں یہاں پہ رہتے رہے ہیں. پھر کسی طریقے سے سامان بچوں کو تو سائڈ پہ کیا ہے. ایک رات کسی دوسرے گھر میں رہے تو بچہ رات کو 1 بجے اٹھ کے کہتا ہے بابا بریمام چلتے اپنے گھر. تو میں اس کو کس طرح سمجھاؤں کہ گھر تو گر گیا ہے، سب کوئی کچھ بھی نہیں بچا ہے، لیکن ضد پکڑ لی اس نے، نہیں بابا اپنے گھر چلتے ہیں، بریمام چلتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. یہ اسلامی جمہوریہ ہے، یہ ایک اسلامی ملک ہے کہ یہاں پہ اپنے ہی مسلمان کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے، بے دردی سے کرایا جا رہا ہے. بتائیں ہم اپنے بچوں کو کیا لے کے جائیں؟
ایسی ہوتی ہے ریاست, ایسا ہوتا ہے قانون کہ آپ اس کے گھر کے سربراہ کو تھانے میں لے جاتے ہیں. نہ میرا بچہ کوئی جوان ہے, نہ کوئی چھوٹے بچے ہیں, تنہائی رات میں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, رو رہے ہیں, سردی میں رہ رہے ہیں. بتائیں اس کا جرمدار میں ہوں, قانون ہے, یا حکمران ہے, کون ہے؟ میں صرف گورنمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی غریب رہیں سب کچھ ہیں, خدا را اس سردی میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو سر چھپانے کے لیے کچھ تو دے. سی ڈی اے سے پوچھے کن کو دیا گیا ہے, جو اصل حقدار تھے ان کو حق نہیں دیا گیا. سی ڈی اے یہ تو معلومات کرے نا کہ جی آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے ہیں یہاں کے, ڈومیسائل بنے ہوئے ہیں, بے فارم بنے ہوئے ہیں, بچے اسکول پڑھ رہے ہیں یہاں کے, میٹر لگے ہوئے ہیں, تو کس قانون کے, ہم اگر ان لیگل ہیں, غیر قانونی ہیں, تو یہ ساری چیزیں پھر کیسے بنی؟ تو جیسے بھائی آپ جس کا انٹرویو لے رہے تھے, ان کو خود گرفتار بھی کیا گیا تھا, اور اس سے کوئی 60+ یہاں پہ گرفتاری کی گئی تھی, اور لوگوں میں خوف و خراس کا یہاں پہ ایک عالم تھا کہ لوگ ڈر کے مارے کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ کس وقت آپ کو اٹھا کے لے کر چلے جائیں. رات 12 بجے ہمارے گھروں پہ پولیس آ جاتی تھی, دروازوں پہ لاتیں مار رہے ہوتے تھے. ہمارے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی تھی جن کے اوپر سے کمبل بھی چھینے گئے, گھروں کے اندر گھس جاتے تھے زبردستی بغیر لیڈیز پولیس کے. تو یہاں پہ چار دیواری کا تقدس بالکل روندا گیا ہے ہماری اس آبادی کے اندر. ہم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی گئی ہے. ہم نے تو سنا تھا ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے, یہ ایک ایسی ماں تھی جس نے ہم سے ہمارا چھت چھین لیا. ہم تو یہ ریاست سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیسی ریاست ہیں جس نے ہم سے ہمارا بنیادی حق جو ہمیں آئین پاکستان بھی دیتا ہے, ہماری چھت کا تحفظ ہمیں ہمارا آئین دیتا ہے, تو وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا. ناظرین یہاں پہ بہت جذباتی مناظر ہیں, لیکن یہاں پہ وکیل بھی ہیں جو اس آبادی کا کیس لا رہے ہیں, وہ بھی اسی علاقے کے رہائشی ہیں, اسی مسلم کالونی کے وہ رہائشی ہیں. نعمان ایڈوکیٹ میرے ساتھ موجود ہیں. جو اس کالونی کی جو ہسٹری 1960 میں یہ اسٹیبلش ہوئی ہے ایوب خان کے دور میں, تو یہ لیبر کالونی کے نام سے تھی. یہاں پہ لیبر کام کرتے, اسلام آباد کو آباد کرنے والے یہی لوگ تھے. تو ہم لوگ تھے جنہوں نے ہم نے آباد کیا. اس کے بعد 2015 میں سپریم کورٹ نے اسٹے دیا, اسٹیٹس کو گرانٹ کیا. اس کے اندر پاکستان کی ساری کچی آبادیز انکلوڈنگ ہیں, جو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ہے. اس کے تحت جس بندے کے پاس چھت نہیں ہے آپ نے اس کو چھت دینی ہے. اگر ان کے پاس پلاٹ نہیں ہے پلاٹ دیں گے, پلاٹ کے لیے اگر ان کے پاس گھر بنا کے پیسے نہیں, یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو وہاں پہ گھر بنا کے دے گی. اور اس سب کے باوجود, سپریم کورٹ کے آرڈرز ہونے کے باوجود, یہ کھلم لاء کی وائلیشن ہے. اور یہاں پہ کسی نے قانون کو نہیں دیکھا اور لوگوں کے گھر اجاڑ. اچھا, کرٹیسزم جو ہے وہ ظاہر سی ڈی اے پہ آ رہا ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کا موقف لیں. ان کے جو اہلکاروں سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے اوائڈ کیا کہ ہم آ نہیں سکتے, ہمیں الاؤ نہیں ہے. اور میری وہاں پہ جو رپورٹر سے بھی بات ہوئی پچھلے چند دنوں میں اسلام آباد میں, تو انہوں نے کہا بھائی سی ڈی اے تو بہت ہی حساس ادارہ ہے, اس پر کوئی رپورٹنگ کرنا ہمیں اوپر سے بہت پریشر آتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود ہمارے جو نمائندے ہیں طاہر نصیر, جس وقت یہ آپریشن ہو رہا تھا 9 دسمبر کے دن, اس دن انہوں نے سی ڈی اے کے ڈائریکٹر انفورسمنٹ ہیں چودھری کامران بخت, ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس قانونی جواز کیا ہے, کس طرح سے آپ ہیومن امپیکٹ جو ہے اس کا منیمائز کر سکتے ہیں. دیکھیے انہوں نے کیا کہا. پہلے تو میں یہ کلیریفائی کر دوں کہ کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہو رہا, بالکل لوگ والنٹیئرلی اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کورٹ میں بھی گئے تھے, کورٹ نے ہمیں ان کو 15 دن کا ٹائم دینے کے لیے کہا, اور ہم نے بھی کورٹ کو انشور کیا کہ ہم ان کی بات سنیں گے. اگر ان کا کوئی ان کے پاس جینون کوئی ڈاکومنٹس کوئی لیگل کوئی پروف ہے تو لازمی ہم اس کو بھی دیکھیں گے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر سارا ایکشن کریں گے. تو 15 دن تک ہم نے اپنا آفس بھی ادھر سائٹ پہ لگائی رکھا ہے, پورا سٹاف بیٹھا ہے, ان کی ساری چیزیں چیک کی ہیں. اصل میں یہ 2002 میں جو لوگ تھے ان کو سی ڈی نے پلاٹ الاٹ کر دیے تھے علی پور فراش میں, تو یہ لوگ چلے گئے, کچھ لوگ ادھر پلاٹ بھی لے لیا, پھر بھی ادھر بیٹھے رہے. تو ابھی یہ ساری سمجھے انلیگل سیٹلمنٹ ہے جس کو ہم ریموو کر رہے ہیں. پچھلی ہسٹری دیکھ لیں کہ کبھی بھی اس لیول پہ آپریشن نہیں ہوا, کبھی بھی جب بھی ہونے لگتا تھا کوئی نہ کوئی ایسی وجوہات, کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں آتی تھی, آپریشن رک جاتے تھے. اب یہ واقعات میں سمجھتا ہوں یہ ٹائم ہے کہ اتنی اوپر سے لے کے نیچے تک سارے جو مینجمنٹ ہے ایک پیج پہ ہے, تو اس لیول پہ یہ آپریشن ہو جانا, یہ میں سمجھتا ہوں اس کی شاید اسلام آباد کی ہسٹری میں شاید پہلے کبھی بھی نہ ہوا ہو. تو یہ آپ کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کی اوپر کی مینجمنٹ ساری یکسو ہے اور ایک پیج پہ ہے, وہ اب اس طرح کی انلیگل سیٹلمنٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے, تو اس لیے وہ سپورٹ کر رہی ہے, تو یہ کام ہو رہے ہیں.
अदरवाइज़ इससे पहले कभी भी आप देखें सैदपुर हमने सारा साफ़ कर दिया, कभी भी नहीं इस लेवल पे पहले हुआ, तो अभी अल्लाह का शुक्र है वो भी कर दिया, तो ये भी इंशाल्लाह सारा क्लियर होगा। तो ये ऑपरेशन कितने दिन जारी रहेगा? ये बस जब तक ये ख़त्म नहीं होता, थोड़े दिन उम्मीद है कि थोड़े दिन और लगेगा तो इंशाल्लाह। तो पूरे बरीमाम में ऑपरेशन किया जाएगा या सिर्फ मुस्लिम कॉलोनी में ऑपरेशन किया जा रहा है? नहीं, अभी तो मुस्लिम कॉलोनी का हमारा है टारगेट, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो इस तरह की हैं सेटलमेंट इलीगल उनको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। तो CDA पुरअज़म है कि हम सफाई करेंगे। हमने सैदपुर को साफ़ कर दिया, हमने मुस्लिम कॉलोनी को साफ़ कर दिया और हम आगे बढ़ते जाएंगे इसी जज्बे के साथ। तारीख़ी ऑपरेशन है, तारीख़ी ऑपरेशन है। वो ख़ुद कह रहे हैं कि पहले इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऊपर से भरपूर सपोर्ट हासिल है। तो अब ये जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद में, वो सब आप भी जाते हैं, मैं तो बहुत कम जाता हूँ, मुझे तो इस्लामाबाद अवॉइड ही करता हूँ मैं, लेकिन जब भी जाते हैं तो हमें ये स्टोरी सुनने को मिलती है ना कि यार वो फलाना जंगल कट गया, वो ग्रीन बेल्ट चला गया, फलानी जगह पे जो है वो एक बहुत आलीशान मरकला में कटाई हो रही है। तो एक तरफ हमें ये सुनने को मिलता है कि जी ये अरबों रुपए की हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं जिसमें हुक्मरानों का, बड़े लोगों का सहूलतकारी है या शेयर होल्डिंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो आबादियाँ हैं जिनको सरकार ने कभी कुछ नहीं दिया, उनसे वो छीनी जा रही हैं। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं। में अगर जामिया हफ्सा होती ना, हाँ, तो फिर ये नहीं होता, वो एक अलग बात है। डॉक्टर आलिया अमीर अली हमें ज्वाइन करेंगी। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फिर उनसे ज़रा पूछते हैं, समझते हैं कि ये माजरा है क्या। हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद में CDA कितना इफ़ेक्टिवली आगे बढ़ रहा है, और केस इन पॉइंट है मुस्लिम कॉलोनी का। हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में डॉक्टर आलिया अमीर अली, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, और 2-2.5 दहाइयों से इस्लामाबाद में इस तरह के जो ऑपरेशंस होते आए हैं वक्तन फ़वक्तन, उसको आपने स्टडी किया है और आप अवामी वर्कर्स पार्टी के साथ भी वाबस्ता हैं। डॉक्टर आलिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अभी हमने CDA ऑफिशियल से सुना कि ये गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, और हमने काफ़ी लोगों को पहले ही प्लॉट दे दिए हैं या हमने उन्हें ऑल्टरनेटिव मुतबादल जगह हमने दे दी है, तो इन शिकायत में कोई दम नहीं है। अगर सबसे पहले ये बता दें कि इस पर्टिकुलर केस में मुस्लिम कॉलोनी में हमने मुतासरीन को देखा रोते हुए और परेशान, हुआ क्या है, आपकी नॉलेज क्या है कि कॉम्पनसेशन मिला नहीं मिला लोगों को? शुक्रिया जी। पहली बात तो ये, मैं वैसे हैरान तो नहीं होना चाहिए क्योंकि अक्सर होता है, लेकिन मैं दंग रह जाती हूँ ये देख के कि हमारे ये जो ज़िम्मेदार अफसरान किस तरह से बिल्कुल खुलेआम सरासर झूठ बोलते हैं। ये जो बात है कि उन्होंने तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं किया, आपने अभी मुस्लिम कॉलोनी के रेजिडेंट्स के मुंह से भी ये बात सुनी, और मैं खुद भी वहाँ पर एक आई विटनेस थी कि किस तरीके से लोगों को बिल्कुल दहशत का निशाना बनाया गया, उनको मारा पीटा गया, उनको जलील किया गया, उनको घरों से रात के बीच में उनको बालों से घसीट के अपने बिस्तरों से खींच के निकाला गया। ड्रोन टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई ये देखने के लिए कि आबादी के अंदर कोई 4-5 लोग इकट्ठे होके आपस में बात तो नहीं कर रहे। हत्ता कि ये जो अफसर खातून थीं जो कि इस पूरे ऑपरेशन को ओवरसी कर रही थीं, ये तो किसी ऐसे पुलिस वाले को भी नहीं छोड़ती थीं जो कि नरमी से वहाँ के रेजिडेंट्स के साथ पेश आए। उन पुलिस वालों को भी कस कस के उन्होंने थप्पड़ मारे हैं। तो ये कहना कि तशद्दुद का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये तो सरासर झूठ है। साथ ही साथ जो एक और बहुत बड़ा झूठ इन्होंने, इन साहब ने बोला, वो ये कि लोग रज़ाकाराना तौर पे जा रहे थे। जब आप ऐसा माहौल बनाएंगे तो आप लोगों को दहशत ज़दा बनाएंगे। ये गरीब लोग हैं, इनके पास कोई मतलब कोई माई बाप इनका नहीं बैठा जिसको फ़ोन करके ये अपने आप को थाने से निकलवाएंगे। ये हर रोज़ कमा के खाते हैं, ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये रियासत से टक्कर लें, तो ये मजबूर किए गए हैं वहाँ से जाने पे। तो ये कहना कि ये रज़ाकाराना तौर पे गए हैं, जबकि सरकार ने उस पूरी बस्ती का मुहासरा लगा के, मेरा चूँकि रोज़ का वास्ता पड़ता है, मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो हमारे लिए कोई वहाँ से गुजरने का रास्ता ही नहीं था, क्योंकि सरकार ने चारों तरफ से उस बस्ती को बंद करके, उसका मुहासरा करके अंदर लोगों को मारा। तो पहली तो ये कि ये बिल्कुल गलत बयानी पर मबनी है। जहाँ तक इनकी ये बात थी कि जी लीगल प्रूफ, तो जो लोग
وہاں کی ووٹر لسٹوں میں موجود ہیں، جو بجلی کے بل دے رہے ہیں، جن کے میٹر لگے ہوئے ہیں، وہ کیسے غیر قانونی ہو سکتے ہیں؟ پہلی چیز. دوسری چیز جو سی ڈی اے ہے، سب سے بڑا قانون کی خلاف ورزی کرنے والا تو سی ڈی اے ہے، کیونکہ 2015 میں سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پہ ایک ریسٹریننگ آرڈر دیا سی ڈی اے کو، جب انہوں نے I-11 کی کچی آبادی کو گرایا. اس کے بعد ہماری پارٹی لٹیگیشن میں گئی اور سپریم کورٹ کا واضح آرڈر آج بھی موجود ہے کہ سی ڈی اے 2015 سے پہلے بننے والی کسی بھی اسلام آباد کی کچی آبادی کو بغیر متبادل دیے، بغیر وہاں کے ریزیڈنٹس کے ساتھ مذاکرات کیے وہ نہیں گرا سکتی. اور اگر وہ کسی آبادی کو یا کسی ایون گھر کو وہ گرانا چاہیں، ان کو سب سے پہلے GPS سیٹلائٹ فوٹیج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہوگی، کورٹ کی اجازت لینی ہوگی، اور پھر ان کو ڈیمولش کرنے کی اجازت ملے گی. اس تمام تر قانون کی دھجیاں انہوں نے اڑائیں. سٹے پر سٹے آرڈر ملا جو کہ مسلم کالونی کے ریزیڈنٹس نے خود لیے اس آپریشن کے دوران، کسی سٹے کا کوئی احترام نہیں کیا گیا. تو یہ بڑی اٹس ویری فریش کہ سی ڈی اے وہ اللیگیلٹی کے پیچھے جائے، جبکہ سب سے زیادہ قانون کی خلاف ورزی سی ڈی اے نے خود کی ہے. اور یہ تمام آپریشنز، سید پور والا آپریشن، مسلم کالونی والا آپریشن، اور 2015 کے بعد ہونے والے تمام کچی آبادیوں کے خلاف آپریشنز مکمل طور پہ اللیگل ہیں اور سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر کی وائلیشن ہے. جہاں تک یہ بات ہے ایکچولی بس یہ تھوڑا سا اگر کلیئر کر لیں، آپ نے یہ کانٹیکس اچھا بتا دیا کہ یہ جو ابھی وہاں پہ تو سب کچھ ملیا میٹ ہے اور لوگ جو ہے بے گھر ہیں، اور ابھی ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ متبادل جگہ ہم نے فراہم کی ہے تو میجورٹی کو وہ نہیں ملی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ بالکل درست ہے، کیونکہ یہ جو ری سیٹلمنٹ ہوئی تھی یہ 2001 میں ہوئی تھی. اس وقت جو مردم شماری انہوں نے کی تھی، انہوں نے گھرانوں کے حساب سے دیے تھے، اور جتنے لوگوں کو انہوں نے دیے تھے اسٹیٹ کے پاس، آخرکار یہ ریاست ہے نا، اس کے پاس کوئی سسٹم ہوگا، ریکارڈ ہوگا کہ اس نے کتنے لوگوں کو وہاں پہ پلاٹ دیے. اس وقت مسلم کالونی میں 2001 کی نسبت شاید 5 گنا سے بھی زیادہ لوگ وہاں پر آباد ہیں. یہ کیسے وہاں پر آباد ہوئے؟ یہ ریاست نے، سرکار نے خود وہاں پر لوگوں کو آباد کیا. جو زلزلہ زدگان تھے 2005 کے، ان کو سی ڈی اے نے، ریاست نے خود وہاں پر بٹھایا. جو وہاں پر میٹر لگے، یہ سارے 2001 کے بعد لگے، گیس، بجلی، پانی. تو اس کے اندر ہمارے تمام تر سیاسی جماعتیں وہاں پر، میں نے کہا نا ووٹر لسٹیں موجود ہیں، وہاں پر پیپلز پارٹی کا ووٹر، نون لیگ کا ووٹر، پی ٹی آئی کا ووٹر بڑے تعداد میں موجود ہے. یہ یعنی کہ تمام پارٹیوں پر بھی تو سوال ہے نا کہ جب ان کے ووٹر جو ہیں وہ اس بے دردی کے ساتھ اپنی خون پسینے کی کمائی کو کھو رہے ہیں اور ریاست ان کے اوپر کھلا حملہ کر رہا ہے، تو کہاں ہیں یہ سیاسی جماعتیں؟ جب ان سے ووٹ لینے کی بات آتی ہے تو اس وقت تو بڑے میدان میں اترتے ہیں. جب ان غریبوں کی ضرورت کا وقت آتا ہے، جب ریاست کے ساتھ، جب طاقتور اداروں کے ساتھ، طاقتور لوگوں کے ساتھ ٹکر لینے والی بات آتی ہے، تو ہماری سیاسی جماعتیں بھی وہاں پر بالکل بھیگی بلی کی طرح بالکل جو خاموش نظر آتی ہیں. میں صرف تھوڑا سا ایڈ کرتا چلوں، آپ نے چونکہ ووٹر لسٹوں کی بات کی، وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اس وقت وہاں سے ایم این اے ہیں طارق فضل چودھری، پی ایم ایل این کے، جیتے گئے جتوائے گئے آئی ڈونٹ نو، لیکن وہاں کے لوگوں نے کہا کہ جی یہاں پہ آ کے بڑے ہم سے وعدے کر کے گئے تھے، لیکن جب یہ آپریشن وغیرہ ہوا تو وہ بالکل راستے میں ہی نہیں ہے. روز ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، لیکن اس معاملے میں وہ کہیں ابھی تک نظر نہیں آئے. ایسا. اور دیکھیں اگر فراش ٹاؤن، اگر 2001 میں جب انہوں نے متبادل دے دیا، اس کے بعد یہ آبادی، یہ جو بستی ہے، یہ کیوں اور کیسے بڑھتی چلی گئی؟ کیا یہ سرکار کے ناک کے نیچے نہیں ہو رہا تھا؟ کیا سرکار اس کے اندر خود 100% ملوث نہیں تھی؟ کیا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مستقل وہاں پہ ایک بالکل قانونی طریقے سے اپنی بجلی، پانی، گیس کے بل نہیں دے رہے تھے؟ کیا یہی لوگ جو ہیں وہ سی ڈی اے کی جیب بھر نہیں رہے تھے؟ تو یہ بہت کنوینئنٹ ہے کہنا کہ ہم نے اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو متبادل دے دیا. سرکار کے پاس ایویڈنس ہے، ریکارڈ ہے کہ کون سے لوگوں کو دیا، کتنے لوگوں کو دیا. بے شک ان لوگوں کو نہ دیں، لیکن جو باقی ٹینز آف تھاؤزنڈز آف لوگ ہیں
ان کو تو آپ یہ نہ کہیں نا کہ ان کو آپ نے علی پور فراش میں جگہ دی، کیونکہ ان کو نہیں ملی ہے جگہ. اچھا عالیہ جی، اور جہاں تک ان کی یہ بات ہے کہ مینجمنٹ ساری ایک پیج پہ ہے اور کہ ہم انلیگل سیٹلمنٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ تو ہمارے ایک براڈر ڈیولپمنٹ کے تصور کا بہت شدید کرائسس نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک طرف یہ جنگ کر رہے ہیں انلیگل سیٹلمنٹس کے اوپر، دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ تمام جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، تمام انٹرپرائزز جو انلیگل ہیں لیکن جو امیروں کی ہیں، ان کو اس بے دردی سے ملیامیٹ نہیں کیا جاتا، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آپ بتائیں کہ جتنی ہاؤسنگ اسکیمیں موجود ہیں اسلام آباد شہر میں یا آپ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر کو دیکھ لیں، آپ مجھے بتائیں کیا وہاں پر اس ملک کا محنت کش مزدور طبقے کا شخص ایسی ہاؤسنگ اسکیموں کے اندر قسطیں دے کے باعزت طریقے سے کوئی اپنا گھر بنا سکتا ہے، کوئی حصہ ڈال سکتا ہے، جب ان کے لیے کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہے ہی نہیں؟ ریاست نے مکمل طور پہ اپنے شہریوں کو بنیادی سہولیات دینے کے فرض سے مکمل طور پہ انحراف کیا، لوگوں نے خود اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے سروں کے اوپر چھت ڈالی، تو آج سرکار آ کے ان سے ان کی کمائی بھی چھیننے پہ تلی ہوئی ہے، اور اس بنیاد پہ کہ یہ انلیگل ہیں، جبکہ ان کے لیے اس غریب طبقے کے لیے کوئی لیگل راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیم ہے ہی نہیں جہاں پہ غریب جو ہے جا کے اپنا سر چھپا سکے. وہ کہتے ہیں نا کہ ناٹ کریٹڈ ایکول، لیکن ناٹ آل انکروچمنٹس آر ایکولی تھا. امیروں کی انکروچمنٹ ایک الگ ہوتی ہے. ابھی میں لحاظ علی کا ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پشاور کے ارد گرد کے پی میں جتنے 90% جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، وہ ساری کی ساری ایلیگل ہے. ظاہر ہے کہ وہ بڑے لوگوں کی ہیں، اور چھوٹے لوگوں کے لیے ایسی سہولت کو ایسی ضرورت فراہم نہیں ہے. لوگوں کے لیے تجھے قانون ہی بدل دیا جاتا ہے. بے شک میکڈونلڈس کو جی عالیہ جی سوری، ہمیں مجبوری ہے ایک بریک کی طرف جانا ہے، پلیز آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ سے مزید گفتگو پھر کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اس وقت زیر بحث ہے اسلام آباد کی مسلم کالونی کا انہدام. عالیہ امیر علی قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلق ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. عالیہ صاحبہ، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 65 برس پرانی آبادی، وہ آبادی جس نے اسلام آباد بنایا، مزدور لوگ تھے، وہاں سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے. اب اتنی بڑی آبادی کو ریموو کرنے کی 2025 میں کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا یہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ یہاں سے فیل ہو رہا تھا، یا دارالحکومت کی بیوٹیفیکیشن پہ، بیوٹیفل اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن پہ اثر پڑ رہا تھا، یا پھر اس زمین کا کوئی اور استعمال ہونا تھا، جیسے کوئی بہتر استعمال، ڈپلومیٹک انکلیو وغیرہ کی توسیع، یا کوئی اور ماڈرن کالونی ٹائپ؟ جی دیکھیں، یہ سوال تو سی ڈی اے سے اور سرکار سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو تو اور آج تک پبلک کو تو کبھی بتایا ہی نہیں کہ ان کو اس زمین کی کیوں ضرورت تھی. وہاں کے ریزیڈنٹس کو تو نوٹس بھی 1 یا 2 دن کے دیے گئے، اس سے زیادہ کے دیے ہی نہیں گئے، اور تو ہمیں تو بالکل نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. یہ ہمیں ضرور پتا ہے ان کے بیان سے کہ وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ گندے ہیں، وہ گندگی ہیں، اور غریبوں کی جو بستیاں ہیں وہ ان کو انسانی بستی تو تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ ان کو انکروچمنٹس کہتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے جو 10th ایونیو ہے جو کہ بنایا جا رہا ہے، اس کے بھی راستے میں ایک بہت بڑی کرسچن آبادی ہے وہ آ رہی ہے، اور سی ڈی اے کا یہ ریٹن میں کہنا ہے کہ یہ بستی جو ہے وہ 10th ایونیو کے رائٹ آف وے میں بیٹھی ہے. یعنی کہ سرکار کے لیے سڑکوں کی رائٹس تو ہیں، لیکن انسانوں کی، لوگوں کی، غریبوں کے کوئی رائٹس نہیں. کیا بات ہے. تو اس سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار کا جو یہ پورا ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے، اس کے اندر غریب کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ غریب ان کی ڈیولپمنٹ کے ماڈل میں رکاوٹ ہے، وہ ان کی بیوٹیفیکیشن کو خراب کرنا رہا ہے. لیکن 12 کا وہ بھی شروع میں 25% سے لیگل سیٹلمنٹ سمجھا جاتا تھا، پھر وہ ریگولرائز ہو گئی. آپ شاید فرانس کالونی کی بات کر رہے ہیں جو کرسچن آبادی ہے اس کی.
نہیں جی، فرانس کالونی کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں H9 کی بستی کی بات کر رہی ہوں، جس کو بھی یہ اللیگل انکروچمنٹ کہتے ہیں اور جس کی بھی اگلی باری ہے. یہ نہ سمجھیں کہ مسلم کالونی سے یہ معاملہ شروع اور ختم ہوا ہے. یہ معاملہ ابھی اور بھی تیزی کے ساتھ، جیسے کہ اس CDA کے افسر نے کہا کہ اب تو مینجمنٹ ایک پیج پہ ہے کہ ہم اس شہر کے اندر، اور بلکہ اس پورے، لگتا ہے کہ شکر ہے CDA کا اختیار صرف اسلام آباد شہر کے تک ہے، لیکن یہ نظام تو پورے ملک کے اندر ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو صرف زمین، صرف پیسہ اور صرف سرمایہ پیارا ہے. ان کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ غریب کو آپ ادھر سے اٹھا کے پھینک دیں، وہ سرپلس ہیں، وہ پھر بھی بیچارے اپنے روزگار کے لیے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے کسی نہ کسی طریقے سے واپس اپنے کاموں پر آئیں گے. یہ فراش ٹاؤن کی بات کرتے ہیں، جس سن میں انہوں نے لوگوں کو فراش ٹاؤن میں متبادل دیا، وہاں پر سڑک تک نہیں تھی، وہاں پہ جنگل تھا، وہاں پہ سانپ تھے، وہاں پر بجلی پانی گیس تو دور کی بات ہے. دیٹ از وائی لوگ وہاں پر شفٹ نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا سارا روزگار تو ادھر تھا. اس وقت فراش ٹاؤن جانا اور آنا، اس میں کم سے کم 2 گھنٹے لگتے، اور کوئی پبلک ٹرانسپورٹ، کوئی دکان، کوئی ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. تو ہماری سرکار کی ترجیحات جو ہیں نا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہم سب کو ایک بہت ہی خطرناک مستقبل کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ غریب جو ہے وہ مستقل اس ظلم کو برداشت کرتا رہے گا، یا آسمان اس کو نگل جائے گا یا زمین کھا جائے گا، اور وہ کہیں پہ اپنی بستیاں نہیں بنائے گا اور کہیں نہ کہیں اس ظلم اور زیادتی اور غصے کا اظہار نہیں کرے گا، تو ہمارے حکمرانوں کو بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ جو ٹپیکل جو کلونیل ڈیولپمنٹ ماڈل ہوتا ہے نا، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے کہ ہمیں زمین چاہیے، زمین پہ جو لوگ بستے ہیں ان کی ہمیں کوئی. ہمارے ایک حکمران نے یہ کہا تھا یہ 71 کے ٹائم پہ بھی کہ جی کہ ہمیں زمین چاہیے. لوگوں کا تو خیر ڈسپوزیبل ہے نا، یہ نہیں تو کوئی دوسرے آ جائیں انلیس کہ ایز را مٹیریل اور لیبر فورس. لیکن جب لیبر فورس کی ضرورت جب ضرورت ختم ہو جائے تو فرق صرف یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں لوگ نہیں زمین چاہیے، اور باقی لوگ نہیں کہتے. بس اتنا سا فرق ہے، زیادہ تو نہیں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور غزہ میں جو موجودہ صورتحال ہے اس کے ذکر کرنے سے پہلے میں سے بات کرنا چاہ رہا تھا خالد نبھان کی، اور خالد نبھان شہید کی. اور اگر آپ ان کے نام کو نہیں پہچانتے، نام سے نہیں پہچانتے، تو یقیناً آپ ان کی صورت سے پہچانیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر 2023 میں اس نسل کشی شروع ہونے کے تقریباً 1.5 ماہ بعد ان کے گھر پر بمباری ہوئی تھی، اور جہاں پر ان کی پوتی ریم اور ان کے پوتے طارق نبھان دونوں ملبے تلے نیچے آ گئے تھے اور شہید ہو گئے تھے. اور ان کی ایک یہ ویڈیو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں اس ویڈیو نے گردش کی. اپنی پوتی کی لاش لے کے اسے کہہ رہے ہو کہ تم میں سے کیسے جدا ہو سکتی ہو، تم تو میری روح الروح ہو، سول آف مائی سول. اس ویڈیو کی اہمیت یہ تھی کہ پہلی بار مغرب میں شاید فلسطینیوں کو انسانوں کی طرح دیکھا گیا، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ صرف اسرائیلی پروپیگنڈا کا ہی شکار تھے. یہاں سے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا ٹائڈ آف پبلک اوپینین سٹارٹڈ ٹرننگ. آج خالد نبھان کا میں کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج ان کی برسی ہے. 17 دسمبر 2024 میں خالد نبھان کو بھی شہید کیا گیا ایک اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں. اپنے پوتے اور پوتی کے قتل کے بعد انہوں نے عہد کیا کہ میں جو باقی فلسطینی ہیں جن کے کوئی نہ کوئی لاکین یا کوئی نہ کوئی گھر والے قتل ہوئے ہیں اس نسل کشی میں ان کی ہمت افزائی کروں گا. سو اٹ ہیز بن اے ایئر سنس دین. لگتا ہے کہ 10 سال گزر گئے ہیں، لیکن صرف 1 سال گزرا ہے. اس وقت اگر غزہ کی ہم بات کریں تو ہاں ایک نام نہاد جنگ بندی ہے، لیکن قتل عام ابھی بھی جاری ہے. اگرچہ پہلے زیادہ تر گولیوں اور بمباری سے لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس کے دوسرے مرحلے میں ہم نے دیکھا کہ بھوک کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا گیا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلیوں کی امید ہے کہ یہ کسی طرح
سردی میں مر جائیں، کیونکہ اس وقت غزہ میں شدید طوفان آیا ہوا ہے، بہت تیز بارش ہو رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر خیموں کا کیا حال ہے، اور کچھ 15 لاکھ لوگ ہیں اس وقت غزہ میں جن کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے. وہ اس طرح کے کمزور خیموں میں رہ رہے ہیں، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے. اور وہاں پر بالخصوص ظاہر ہے کہ سب سفر کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف ظاہر ہے اس طرح کے حالات میں بچوں کو سہنی پڑتی ہے. تو سنیے ایک فلسطینی ماں کی فریاد. اولادنا طول الليل مبلولين، والله مبلولين، نحن لقينا واحد لبسهم، اقسم بالله مبلولين اولادنا، مية شفايفهم جرق من المية. انا مرة كبيرة مبلولة كنت والله العظيم بعلم زيها، اقسم بالله يا قلبي اسود زي القطع اللي لابساها. مش قادرة انا اعمل حاجة، والله انا ما قادر اعمل حاجه، اقسم بالله مش قادر اعمل لهم حاجه. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت غصہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ کیسے نہ ہو آخرکار. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کوئی مدد کرنے نہیں آئے گا. جیسے یہ جو بچہ ہے، اگر آپ اس کی آواز سنیں تو یہ اپنے خیمے میں گھوم رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہے. شدید غصہ ہے، اور یہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں یا اللہ، آپ لوگ سب کہاں ہیں، امت المسلمین کہاں ہیں. لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب فلسطینی خون میں ڈوب رہے تھے تو امت المسلمین نے کچھ نہیں کیا. تو اب اگر پانی میں ڈوب رہے ہیں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کچھ بچے ہیں جن میں اب اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ رو سکیں. یہ جو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پتہ نہیں 7-8 سال کا ہوگا، اس کی خیمے کی چھت اڑ گئی ہے شدید ہوا اور شدید بارش کی وجہ سے، اور اس میں اتنی جان بھی نہیں ہے. صرف ایک کونے میں بیٹھ کر سردی میں بارش کے پانی میں صرف سسک ہی سکتا ہے اور صرف ٹرمبل ہی کر سکتا ہے، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ تو چلے ایک قدر بڑا بچہ ہے. جو چھوٹے بچے ہیں ان کی وہاں اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. یہ ایک چھوٹی سی بیبی ہے، 2 ہفتے کی عمر تھی صرف، اور کیونکہ کوئی اسرائیل وہاں پر کوئی کنسٹرکشن مٹیریل یا ویدر پروف ٹینٹس، ان ساری چیزوں کو روک کے بیٹھا ہوا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بچہ سردی کی وجہ سے مر گیا ہے. اس بچے کو اسرائیل نے قتل کیا ہے. سردی تو یہاں پر محض ایک ہتھیار تھا، اور یہ ابھی شروعات ہے. بالکل جیسے ہم نے دیکھا کہ جب کوئی بھی خوراک نہیں داخل ہو رہی تھی غزہ میں تو وہاں پر بھوک سے اموات کا سلسلہ شروع ہوا. اب سردی سے اموات کی سلسلہ شروع ہو رہا ہے. جیسے یہ باپ اپنے چھوٹی سی بیبی کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اس میں اتنی جان بھی نہیں ہے کہ وہ رو سکے. تو اور اچھا، اور یہ سارا اگین از اکارڈنگ ٹو پلان. اور اسرائیلی آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ مناظر دیکھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ یار ہم واقعی ہم کیا اتنے برے ہیں، کیا ہم اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں. وہ خوشی مناتے ہیں. جیسے کہ یہ اسرائیلی ویدر رپورٹر ہیں، ویدر کے براڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ جی اس وقت تیل اویو میں، یروشلم میں شدید بارش ہو رہی ہے. اور یہاں پر کہہ رہا ہے کہ پچھلی دفعہ جب میں نے ایک رپورٹ کی اپنے اسٹوڈیو سے اور میں نے کہا کہ یار یہ بہت اچھا ہو رہا ہے غزہ میں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اور یہاں پر تباہی آئے، تو کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی. اور ظاہر ہے کہ وہ اسرائیلی ہوں گے یا پتہ نہیں اسرائیل سے باہر ہوں گے، اور کہا کہ یار آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، آخرکار وہاں پر بچے بھی ہیں، آخرکار وہاں پر بے گناہ بھی ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں اس ویڈیو میں کہ بالکل میرے سے غلطی ہوئی ہے، مجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کرے کہ یہاں پر اور سردی پڑے، اللہ کرے یہاں پر اور بارش ہو، اور کسی نہ کسی طرح سیلاب کے پانی کے ساتھ کچرے کی طرح ان فلسطینیوں کو بھی غزہ سے باہر نکالا جائے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی رفح کے دروازے کھلے ہیں، اور بالکل درست ہے، رفح کے دروازے کھلے ہیں، لیکن صرف ون وے ٹریفک کے لیے. اگر آپ غزہ سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے دروازہ کھلے ہیں، امداد کے لیے دروازے بند ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چپکے پیار محبت سے نکل جائیں. آخرکار یہی پلان تھا اسرائیل کا ڈے 1 سے. ہم سمیت بہت لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ جی دس از نتھنگ ٹو ڈو ود حماس، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ملٹری آپریشنس. یہ ایک پورا منصوبہ ہے کہ فائنلی بالآخر غزہ کی زمین پر اسرائیلی قابض ہو جائیں اور یہاں پر اسرائیلی یہودیوں کی بستی بنے، اور اس نام نہاد جنگ بندی کے
امبریلا تلے ایسا ہی ہو رہا ہے. اور میں ایک آخری ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت برٹن یو کے کی جیل میں 8 ایک گروپ ہے پیلسٹائن ایکشن جس کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے, داعش القاعدہ کی طرح اور IRA کی طرح کلعدم قرار دیا گیا ہے. ان کے یہ 8 لوگ وہاں پر برٹن کی جیل میں اس وقت بھوک ہڑتال پر ہیں, تقریباً 45 دن ہو گئے ہیں. اور ان میں سے جو کثیر زہرا ہیں جی ان کی اس وقت وہ زندگی موت کی کشمکش میں ہیں, اور وہاں پہ پارلیمنٹ میں سرکار پہ پریشر ہے کہ جی کہ اگر ان کی کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امیمنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, برطانیہ کی جیل میں پڑے ہیں. یلدا حکیم کو پتہ ہے اس کے بارے میں؟ یلدا حکیم کو صرف ہمارے یہاں جو ایک بندہ جیل میں ہے اس کا پتہ ہے, باقی وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کو ٹیگ کر کے بتاتے ہیں, شاید اس پر بھی ٹائم از اپ ہو جائے گا. اینی وے ٹائم ایز یوزول از اپ. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.